اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملزمان کو 6 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ نمائندہ سما ارشد علی سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارشد علی بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کے جج جوید اقبال وڑیچ نے گزشتہ سماعت کا 3 صفحوں پر مشتمل تحریری حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر فرد جرم کے لیے عدالت کے روبرو پیش ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم میں یہ لکھا ہے کہ جو پرویز الہی کی جانب سے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، اور یہ حاضری معافی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی بیمار ہیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا۔ عدالت نے لکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی چونکہ گزشتہ سماعت پر بھی جو ہے وہ غیر حاضر تھے، ان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست آئی تھی، لہٰذا اس مقدمے میں ابھی تک جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، چودھری پرویز الہی کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے یہ بھی لکھا کہ پرویز الہی ایک آئینی عہدے پر رہے ہیں، لہٰذا اس مقدمے میں جو ہے وہ ان پر فرد جرم جو ہے وہ آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی۔ عدالت نے یہ بھی لکھا کہ اس مقدمے میں جو اشتہاری ملزمان ہیں اور جو عدالت کے روبرو پیش ہو رہے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ سیٹ بنائے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے مزید جو کارروائی ہے وہ 6 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر دیں، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ علی امین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمائندہ سما اسلم کھوکھر سے بات کرتے ہیں۔ اسلم بتائیے گا کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو اسلحہ اور شراب کے حوالے سے جو کیس تھا اس حوالے سے عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا اور عدالت نے علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو حکم دیا ہے، اس کیس کی جو سماعت ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی تھی، اور آج کیس کی سماعت علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہوتے۔ علی امین گنڈاپور کی مسلسل جو غیر حاضری ہے اس کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیا، اور کیس کی آئندہ سماعت 28 اکتوبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ باراکاؤ میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی نے واضح کیا ہے کہ جہاں دہشت گرد ہوں گے وہاں آپریشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی کے عشق میں جو مرضی کریں، لیکن پاکستان کی افغان اور فورن پالیسی پر متنازع بیان نہیں دے سکتے۔ کسی قسم کی ٹیررزم کی پاکستان کے اندر جگہ نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے ان درندوں کے لیے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ صوبے کی جب آپ قیادت سنبھالتے ہیں، آپ کا یہ بزنس نہیں ہے کہ آپ فورن پالیسی کے اوپر آپ اس کے اوپر کوئی اپنی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دیں۔ آپ ٹھیک ہے عشق عمران میں جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ جب آپ سیکیورٹی کے معاملات کو چھیڑیں گے، ہمارا کنسرن ہے پیپلز پارٹی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور مل بیٹھ کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپس میں کچھ چھوٹی نوک چوک تو ہوتی رہتی ہے پبلکلی، تو وہ نوک چوک ہونی بھی چاہیے، نظر بھی آنی چاہیے، تاکہ سیاسی ماحول چلتا رہنا چاہیے۔ پی ایس سی کی ذیلی کمیٹی میں فیڈرل لاجز کی نائب افسران کو مستقل الاٹمنٹ کا انکشاف۔ مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین نے لاجز کا 1.5 کروڑ روپے سے زائد کرایہ ادا نہیں کیا۔ کمیٹی کی فیڈرل لاجز میں رہائش پذیر سرکاری ملازمین کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت۔ معاملے کی 30 روز میں تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ آڈٹ حکام نے فیڈرل لاجز کے وسیع پیمانے پر غلط استعمال کو بے نقاب کر دیا۔ پی ایس سی ذیلی کمیٹی کو بتایا کہ نیب کے 10 افسران 2012 سے فیڈرل لاجز میں رہ رہے ہیں۔ نیب افسران کو لاجز کی مستقل الاٹمنٹ غیر مجاز قرار۔ قانون کے مطابق فیڈرل لاجز کی رہائش گاہ مسلسل 1.5 سال تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف سرکاری ملازمین فیڈرل لاجز میں رہائش پذیر رہے، لیکن ان سے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے کرایہ وصول نہیں کیا گیا۔ کمیٹی نے ان ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین ذیلی کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے ہدایت کی کہ فیڈرل لاجز کا خصوصی آڈٹ کروایا جائے، سرکاری رہائش کا استعمال کرنے والوں کی فہرست بھی مرتب کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ فیڈرل لاجز میں کون کون رہ رہا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں شاہ عبداللطیف بٹائی فیڈرل لاجز، لال شہباز کلندر لاجز، فاطمہ جناح ہاسٹل خلاف ضابطہ استعمال ہونے کا انکشاف، فیڈرل ہاسٹل G8 گلشن جناح کمپلیکس اور 48 فیملی سویٹس بھی بغیر کرائے استعمال کیے گئے۔
PCB भी वजारत हाउसिंग का 1,77 लाख रुपए का डिफॉल्टर। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हाउसिंग ने कराची में 5,05,700 मुरब्बा गज जमीन PCB को महज 10 रुपए मुरब्बा गज के हिसाब से 99 साल की लीज पर दी। PCB ने जनवरी 2019 से जून 2022 तक का वो मामूली किराया भी अदा नहीं किया। कमेटी की PCB से रकम रिकवर करने की हिदायत, लॉजेस के गैर कानूनी इस्तेमाल की इंक्वायरी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर पेश करने का हुक्म दिया। सलीम मांडवी वाला ने कहा, फेडरल लॉजेस स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी कहानियां सामने आएंगी। रिकॉर्ड गायब होने समेत मुतअद्दिद बहाने किए जाएंगे। लिए चलते आपको कराची, जहां से असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इशाराएं हैं कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर कर चुका हूँ, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम असेंबली में बात कर चुके हैं, हमारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक एक रुकन बात कर चुका है। मगर जो असल सौदेबाजी करने वाली जमात इस्लामी, उनका हाल मैं आपके सामने आज बताऊं कि कराची शहर के लगभग 9 टाउन जो हैं वो जमात इस्लामी के पास हैं, और जमात इस्लामी के पास 9 टाउन होने के बावजूद आज अगर बिलुमुम जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो कराची का कहते हैं दिल है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का प्रोपोर्शन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और उस डिस्ट्रिक्ट में न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, गुलबर्ग है और दीगर टाउन्स हैं, नॉर्थ नाज़माबाद है। इन सारे टाउन्स में जो गली की और गलियों की सूरत हाल है, इलाकों की जो सूरत हाल है, वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी गज़ा में जंगबंदी हुई, उसके बाद सड़कों पर से जो इसराइली बमबारी की गई थी, बमबारी के बाद जो मलबा पड़ा था वो जब हटाया गया तो उस गज़ा के जो सड़कों की जो बमबारी हो गई थी, उसके बाद जो सड़कों का हाल था वो भी लाख गुना बेहतर था जो हाल जमात इस्लामी के जो टाउन्स हैं उनके इलाकों और उनकी गलियों का हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी वजह ये है कि इनका मसला जमात इस्लामी का ये है कि इनको रोना धोना पूरा लगाना है और मज़े भी पूरे लेने हैं। ये मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि मुख्तलिफ टाउन्स में, चाहे लियाकताबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, नाज़माबाद हो, न्यू कराची हो, गुलबर्ग हो, इसमें अरबों रुपए के जो OZT का शेयर इनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिलता है, उसमें तनख्वाह देने के बाद लगभग 3 से 4 अरब रुपए जो है इनको बचते हैं। मैं सिर्फ इन मखसूस टाउन्स का बता रहा हूं जिन पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं। OZT में जो पैसे बचते हैं वो, इसके साथ साथ आप सबके इल्म में है कि सुई गैस की जानिब से मुख्तलिफ टाउन्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है, और वो रिहेबिलिटेशन का काम सुई गैस, आप सबको पता है बात, कंपैरेटिवली बेहतर इदारा है। हमारे दीगर जो सूबाई या वफाकी इदारे होते हैं उनकी डिलीवरी अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो जब उन्होंने रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया तो उस काम शुरू करने से लगभग आधा 1 साल पहले इन्होंने रोड कटिंग की मद में जो पैसे देने थे